درد دل چاہیے، سوز غم چاہیے، درد دل چاہیے، سوز غم چاہیے، ورد صلی علی دم بدم چاہیے۔ فاصلہ ہند و طیبہ کا میرے لیے، فاصلہ ہند و طیبہ کا میرے لیے کم سے کم کم سے کم کم سے کم چاہیے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہمارا آپ جس کے خطاب کے لیے منتظر ہیں، میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں بادب حضرت قبلہ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور اور آل حضور کی بارگاہ میں اور ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہماری ماہانہ مجلسیں اللہ کے فضل سے ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ مجاہد بھائی نے فرمایا کہ یہ مجلسوں میں ہم ختم غوثیہ پڑھتے ہیں، دعائے گنجلس پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا دسترخوان بچھاتے ہیں، درود شریف کی محفل سجاتے ہیں۔ یقیناً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خاص طر اس بارگاہ کے سامنے صحن بارگاہ میں اس سماخانے میں ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ والد بزرگوار کی جو ہدایت وظائف کے ساتھ ساتھ ختم غوثیہ کے ساتھ ساتھ کچھ تقاریر بھی ہوں، تزکیہ نفس بھی ہوں، شریعت کی بھی باتیں بولی جائے، حدیث و قرآن بھی بولا جائے، ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، اولاد کی تربیت کیا ہے، بڑوں کی عزت کیسی کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کیسی کرنی چاہیے۔ کوئی گداگر آپ کے گھر کے سامنے آتا ہے تو اس کو مایوس نہیں بھیجانا چاہیے۔ ائمہ کیا ہے، ائمہ کے سوانح حیات کیا ہے، صحابہ کرام کیا ہے، یعنی یہ تمام تعلیمات دے، کیونکہ ہر آدمی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، ہر گھر میں تقریر و وعظ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اس مجلس میں پہلے ایک ایک عالم بولا کرتا تھا، اب تین تین چار چار علماء کرام خطاب کر رہے ہیں۔ اور آج مولانا محمد خان صاحب کی بڑی پیاری تقریر لگی مجھے، انہوں نے بہت ہی عالمانہ تقریر کی۔ ساتھ ہی ساتھ کریم نگر سے مولانا علیم الدین صاحب آ رہے ہیں، اور مجاہد بھائی تو مجاہد بھائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آئندہ محفلوں میں بھی میں خواہش کرتا ہوں، شاید محمد خان صاحب بھی کریں کہ ہر مجلس میں تفسیر بھی ہو، ہر مجلس میں تقریر کے بجائے مولانا محمد خان صاحب ایک رکوع کی تفسیر بیان کریں، تاکہ شان نزول بھی اس سمجھ میں آ جائے، آیت مکی ہے یا مدنی ہے، اور ان آیاتوں سے کب یہ نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال نصیحت تھی، میں آ رہا تھا، اتفاق سے آج میری گاڑی میں مولانا محمد خان صاحب حیدرآباد سے بیٹھ گئے۔ میں بولا کہ آج کس موضوع پہ بولا جائے، کیونکہ جب باہر ہم تقاریر کرتے ہیں تو پبلک نہیں ہوتی، کچھ بھی بولو سن لیتے ہیں، لیکن یہاں 90% لوگ ایسے ہیں جو شروع سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بات بولی جائے تو مجھے کہا جاتا ہے صاحب آپ 1 سال پہلے بولے تھے پھر بولے، تو میں بولا کیا کس عنوان پہ آج تقریر ہو، تو مولانا نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے ابوبکر صدیق خلیفہ اول صادق الشفیق سرکار کے دوست حضرت ابوبکر صدیق مہینہ ہے، آپ کچھ ہی دیر ابوبکر صدیق پہ ہی کیوں نہ بولے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے عثمان و عمر
जन्नत में जा मेरी उम्मत के बूढ़ों के सरदार रहेंगे और सब में पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में जाएंगे। बरोज़ क़यामत सबको अल्लाह ताला की तजल्ली होगी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली होगी। खलीफे अव्वल थे, पहले खलीफा थे। दौर खिलाफत यानी बादशाहत समझो, आज हम जिसको किंग कहते हैं, उस ज़माने में अमीरुल मोमिनीन कहा गया। उस ज़माने का वाक़या सुना दूँ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। आप देखते हैं कि बुढ़ी है, अंधी और ज़ईफ़ है। आप सोचें कि एक अंधी बूढ़ी रहती है, ना जाने इसके घर में पानी कौन भरता है, इसकी घर की सफाई कौन करता है, इसका खाना कौन पकाता है। ये सोच कर बोले इसकी खिदमत को जाऊंगा। दूसरे दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया के घर पहुंचते हैं खिदमत के लिए। जैसे आप घर में पहुंचते हैं, देखते हैं कि घर साफ़ सुथरा है, बर्तनें साफ़ सुथरी है, खाना पक कर रखा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो वो बुढ़िया से पूछते हैं कि माई ये सब कौन कर गया? तो बूढ़ी कहती है मैं तो अंधी हूँ, देख नहीं पाती, कौन कर गया? बहरहाल को एक अल्लाह का बंदा कर गया। दूसरे दिन फिर हजरत उमर फारूक पहुँचते हैं फजर के साथ ही कि ताकि जाके मैं खिदमत करूँ। जैसे आप पहुँचते हैं तब भी देखते हैं आप पानी भरा हुआ है, साफ़ सुथरा है, खाना पका हुआ है। इस तरह हजरत उमर फारूक 5 मरतबा जाते हैं और ये पता लगाने के लिए कि कौन कर जाता है। 5वें दिन आपने ठान ली अब ऐसा तो नहीं मिलेगा, रात में जाके घर की बुढ़ी के घर के सामने छुप के बैठ जाते। जब रात सुबह के करीब रहती, देखते एक शख्स अंदर पहुंचता है, पहुंचकर उसके घर में झाड़ू लगाता है, पानी भरता है, खाना पकाता। आप जाके पकड़ लेते तो आप देखते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रहते हैं। बोले अमीरुल मोमिनीन आप ये कर रहे हैं? बोले मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया गया है, मुझे मेरी रियायत की ख्याल रखना है। ये मेरे पास मेरे शहर की एक अंधी बुढ़ी, इसलिए इसकी खिदमत के लिए मैं रोज़ आ जाया करता हूँ। ये थे अबू बकर सिद्दीक़। सरकार से मोहब्बत बेशतर कई एक वाक़यात आपको मिलेंगे। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक अंगूठी देते हैं, देकर कहते हैं इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा के लाओ। आप वो अंगूठी लेकर, अंगूठी बनाने वाला बोलते इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में लिखो। दिखाकर वो अंगूठी ले जाकर सरकार को जब पेश करते हैं, सरकार वो अंगूठी लेकर देखते हैं, देखकर कहते हैं सिद्दीक़ मैंने तो कहा था तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दिया और साथ ही साथ अपना नाम भी लिख दिया, साथ ही साथ अपना नाम भी लिख दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को खाली नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने उसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखाया, लेकिन या रसूलुल्लाह मैंने उस अंगूठी पे अपना नाम नहीं लिखाया। उसी देर में जिब्राइल अमीर आते हैं, हाजिर होकर कहते या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, यह आपके चाहने वाला बंदा सिर्फ मेरे नाम को नहीं देखना चाहा, मेरे नाम के साथ साथ अपने महबूब का नाम भी जो है उसके अंदर जोड़ दिया। जब ये महबूब का नाम जब जोड़ता है तो हम भी आपके महबूब का नाम खुद ब खुद जोड़ देते हैं। उस किताब अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिख कर आता है। यानी देखिए आप अल्लाह ताला भी लिहाज रखता है, नज़र रखता है एक अंगूठी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। अबू बकर सिद्दीक़ पर ही खालिस बोलूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सामने एक मर्तबा बैठे हैं, गले के गुंडियाँ नहीं है, अपने कुर्ते को कांटों से समेटे हुए हैं, गुंडी के बजाय बबूल के कांटे या कोई कांटे जो है लगे हुए हैं। जिब्राइल अमीर हाजिर होते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है अबू बकर सिद्दीक़ का, जो सिर्फ
کانٹے لگائے ہوئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے انہوں نے سارا گھردار سارا مال و متاع مجھ پر قربان کر دیا ہے، مجھ پر قربان کر دیا ہے. پھر جب جبرائیل امی فرماتے ہیں کیا ابو بکر صدیق اس حالت میں خوش ہے، اس فقرانہ حالت میں خوش ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بے شک میں خوش ہوں، راضی بھی رضا ہوں، اس سے بڑھ کر اور میری خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی. پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں جس دن سے ابو بکر صدیق اس لباس میں ہیں، اپنے کرتے کو کانٹے سے لگا ہوئے ہیں، اس دن سے عرش کے فرشتے جو عرش کو اٹھا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو اسی لباس میں رکھا ہے وہاں پر. دیکھیے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اللہ تعالیٰ تک رکھتا ہے. ایک محفل میں ہوئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق حضرت علی مولا مشکل کشا صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. ابو بکر صدیق حضرت علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، حضرت علی ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. تو حضرت علی ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ یہ بدخاص بات بتا رہا ہوں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بروز قیامت پلسرات پر بحفاظت وہی پہنچے گا جو تمہاری چٹھی لے کر پلسرات پہ چڑھے گا، جو تمہاری چٹھی لے کر پلسرات سے چڑھے گا، بحفاظت اترے گا اور جنت میں جائے گا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق مولا مشکل کشا کی شان میں فرما رہے ہیں. پھر حضرت علی جب یہ سنے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی اسی کو چٹھی دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہو. مولا علی کو مانتے ہو، ابو بکر صدیق کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تکریم نہیں کرتے تو جنت میں نہیں جا پاتے، جنت میں نہیں جا پاتے. شیعوں کا بادشاہ، اس کا نام حسام الدولہ تھا. جب اس کی ریاست سے، اس کے ملک سے ایک آدمی حج کے لیے گیا تو اس نے کہا اے حاجی صاحب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جاؤ گے تو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا آپ کے گنبد میں ابوبکر صدیق عمر و فاروق کی مزار ہے، اگر ان کی مزار نہیں ہوتی تو زیارت کو ضرور حاضر ہوتا. دیکھیے کیسا کفرانہ، کیا بلا شیعوں کا بادشاہ آپ کے روضے میں ابوبکر صدیق عمر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مزاریں نہیں ہوتی تو میں ضرور آپ کے روضے پر آتا اور میرا درود و سلام بھیجنا. تو بیچارہ جو گیا درود و سلام بھیجا اور بادشاہ نے جو کہا تھا وہ بھی کہہ ڈالا. رات ہو گئی، سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے مولا علی مشکل کشا جب یہ سنے اپنی تلوار کھینچی، اس حسام الدولہ کو اپنی تلوار سے مار کر اس کی گردن جسم سے الگ کر دیا. یہ تو خواب تھا، یہ تو خواب تھا. تاریخ یاد تھی، اس زمانے میں شاید ٹیلی فون ہوتا تو کر کے بول دیتا. خواب دیکھا، جب اپنے ملک پہنچا بولا بادشاہ فضیلت کہاں ہے، حسام الدولہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں دن فلاں رات کو ایک تلوار چلی اور اس کی گردن اپنے جسم سے نکل گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کو دیکھنا ہے تو ان کو اپنے ان کے اہل بیت احوار میں دیکھو. جب شیعوں کی بات آئی، اور ایک بات بھی بتا دوں، خاتون جنت، جنتی بی بی
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ کیسے عاشق تھے؟ ہجرت کے وقت میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں اکیلے تھے، ریگستان میں جا رہے تھے، کبھی ابوبکر صدیق سرکار کے سامنے چلتے، کبھی ابوبکر صدیق سرکار کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ سرکار نے پوچھا ہے صدیق کبھی تم سامنے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں سامنے چلتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن سامنے سے آ رہا ہے اس لیے میں سامنے چلتا ہوں، پھر مجھے بھی خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے وار کر دے میں اس لیے پیچھے چلتا ہوں، کبھی دشمن بائیں سے وار کر دے تو میں بائیں چلتا ہوں، کبھی دائیں سے وار کر دے تو دائیں چلتا ہوں، اس لیے میں آگے پیچھے ہوتا رہے۔ دائیں بائیں کیوں ہو رہے تھے؟ وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ سرکار کے صدقے جا رہے تھے، کبھی سامنے سے پیچھے چلے جاتے، پیچھے سے سامنے چلے جاتے، سرکار کے صدقے ہو رہے تھے۔ جب ہجرت کی بات آئی تو سنیے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ گئے تو یہ نورانی چہرے جب پہنچے لوگ بھاگ بھاگ کے آ کر ملنے لگے، کچھ سرکار سے ملنے لگے، کوئی ابوبکر صدیق سے ملنے لگے۔ تو ابوبکر صدیق یہ ڈاؤٹ کھائے کہ لوگ کہیں مجھے تو سرکار نہیں پہنچ سمجھ رہے ہیں، مجھ سے بھی مل رہے ہیں، فوراً آپ نے اپنی چادر لے کر سرکار کے سر پر کر دی، سائے کے اندر سرکار کو لے لیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ خدمت گزار ہے اور یہ رسول اکرم ہے۔ تو یہاں پر بھی لوگوں نے کہا، کئی لوگ ایسے تھے جو مدینہ طیبہ سے لے کر سرکار کے پر آیا، مکہ آ کر ہاتھ پر ایمان لے کر گئے، لیکن یہ کیوں؟ یہ کیا بات تھی جو ابوبکر صدیق کی طرف بھی چلے جا رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ 3 دن تک غار سور میں صرف حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق تھے۔ ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تکا اتنا گھورے کہ سرکار کی شباہت حضور ابوبکر صدیق کے اندر آ گئی تھی، تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ تغافل تھا، ایسی محبت و وابستگی۔ جب وصال کا وقت آیا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے جنازے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ لے جا کر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وصیت کے مطابق حضور ابوبکر صدیق کا جنازہ لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا۔ جیسے رکھا گیا نہ صرف دروازہ خود بخود کھلا، اندر سے آواز آئی، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، ایک محبوب کے اپنے محبوب سے ملا دو، ایک محبوب کے اپنے محبوب سے ملا دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بازو میں ہی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، آپ حضرات جب سلسلے سے وابستہ ہیں وہ یقین رکھیے کہ انہی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت ہوتی ہے جس کو آپ میں نہیں، جن کو شاہ افضل بیابانی بلانا چاہتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں۔ سنیں، آپ کوئی رات میں آ کے چلے جائے ویسا نہیں، وہی بندے مقبول ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، اور جب آتے ہیں تو اس سلسلے کے جو تعلیمات ہیں، بیشتر لوگ والد بزرگوار کے مرید ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، نمازوں کی پابندگی اور جو بھی وہ کہتے تھے ان چیزوں پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ اب تقریر ختم ہونے سے پہلے اور ایک بات بھی کہہ دوں، میرے ایک دوست پرسوں 10 دن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے پاس قیام پذیر رہے۔ پیش کردہ یعنی 1 ہفتہ 2 ہفتہ مزار پہ چڑھا ہوا غلاف لے آئے ہیں، ختم کے بعد آپ حضرات کو زیارت کروائی جائے گی۔ باحترام
اس کو چومیں، پھر یہاں پر درگاہ شریف میں اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو اب سب میں پہلے دعائے کنزِ لفظ پڑھا جائے گا اور ختمہ وصیہ پڑھا جائے گا۔ جو بھی آپ کے دلوں میں جائز مقاصد ہیں نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد کو پورے کرے گا۔